آج میں آپ کی خدمت میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ثبوتوں میں سے ایک بڑا ثبوت پیش کروں گا۔ 2000 برس ہوئے کہ مسیح مصلوب ہوا اور ایک مستار لی گئی قبر میں دفن ہوا، اور 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور وہ زندہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کام کے ذریعے جانتا ہوں جو اس نے میری زندگی میں کیا۔ میں اس پر جب ایمان لایا تو اس نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل ڈالا۔ دوستوں نے کہا کہ ہم آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں، آپ پھر سے وہی پرانے سیمی بن جائیں گے، لیکن اس دن سے 50 برس گزر گئے، میں کبھی پہلے والا سیمی نہیں بنا۔ لیکن اور بھی وجوہات ہیں، جو تاریخی وجوہات، کہ میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر کیوں ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ ان میں سے ایک مقام یہ ہے، میں جہاں کھڑا ہوں اس جگہ پولس رسول مسیحیت کے ابتدائی سالوں میں روم کی قید میں تھا۔ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ پطرس بھی اسی قید خانہ میں تھا۔ یہاں میرے پیچھے ان دونوں اشخاص کی یادگار میں کچھ اعزاز بنایا گیا ہے کہ انہوں نے مسیح کی خاطر دکھ اٹھایا۔ لیکن جب ہم ان 2 شخصیات کی بابت سوچتے ہیں تو پہلے میں پولس رسول کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی کیوں خدا کی طرف سے گویا ایک معجزہ ہے۔ لہٰذا آئیے میں اس قید خانہ کی سیر آپ کو کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قید خانہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ آج کے دور کے قید خانوں کی بابت ہم سوچتے ہیں کہ لوگ سلاخوں کے پیچھے قید ہیں۔ یہ تاریک غاریں ہوتی تھیں، جیسا کہ آپ یہ چٹانیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تہہ خانے قیدیوں کو یہاں بڑے سوراخ کے ذریعے اندر نیچے رکھا جاتا تھا، جہاں بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہوتی، وہاں روشنی کا کوئی انتظام نہ ہوتا تھا، بہت ہی تاریک اور خوفناک مقام ہوتا تھا۔ لہٰذا یہ ایسی جگہیں تھیں جہاں ان لوگوں کو قید میں مسیح کی خاطر ڈالا گیا۔ جب پولس وہاں تھا تو اس نے تیموتھیوس کو خطوط لکھے، اس نے کچھ کلیسیاؤں کو بھی خطوط لکھے۔ وہ خود ایسے مقام پر تھا جو تاریک اور خوفناک تھا، لیکن وہ دوسرے لوگوں کو حوصلہ دے رہا تھا۔ لیکن یہاں جو سب سے بڑا معجزہ ہوا، میں آپ سے اس کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پولس ہمیشہ سے یسوع کا پیروکار نہیں تھا، بلکہ اس کا نام ساؤل تھا، جو مسیحیوں کو ستانے والا تھا۔ اس نے ہر ممکن طریقے سے کلیسیا کی ترقی کو روکنے کی کوشش کی۔ شروع میں تو کلیسیا بہت جلدی سے ترقی کر رہی تھی اور لوگ مسیح کو قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے کلیسیا کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے لوگوں کو شہید کیا۔ وہ قاتل تھا، ایمانداروں کو ستانے والا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پولس دمشق کی راہ پر تھا کہ یسوع اچانک اس پر ظاہر ہوا اور بتایا کہ میں کون ہوں۔ وہاں اس نے اپنے دل سے یسوع کو قبول کر لیا اور اس پر ایمان لے آیا۔ اس وقت سے لے کر شہادت کا رتبہ حاصل کرنے تک وہ یسوع کا پیروکار رہا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی اور کہا، میں اچھی دوڑ دوڑا، میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ اس نے آغاز ہی نہیں بلکہ اختتام بھی اچھا کیا۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ پولس کیوں ساری دنیا میں جا کر ان لوگوں میں مسیح کی منادی کرتا تھا جنہوں نے مسیح کی بابت نہیں سنا تھا، جبکہ خود مسیح کے ماننے والوں کو ستانے والا، ان سے نفرت کرنے والا بھی تھا، اور مسیح کی پیروی کرنے والوں سے متعلق کہتا تھا کہ وہ بہت برے لوگ ہیں اور وہ خدا کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہی سبب تھا ان کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے سب کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ آپ سوچیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا کہ اب جا کر وہ خوشخبری سنانے لگا۔ شاید وہ دھوکہ دینے کی کوشش میں تھا، شاید وہ پیسہ بٹورنے کی کوشش میں تھا۔ میں ہر وقت اس طرح کی باتیں سنتا ہوں، شاید یہ سب کچھ وہ کرتا رہا ہو۔ لیکن سنیے، جب بات اس طرح کی قید تک پہنچنے کی آتی ہے کیونکہ آپ کا ایمان یسوع پر ہوتا ہے، تو یہ کوئی کھیل نہیں جو کھیلا جا رہا ہے، یہ موت کو گلے لگانا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو معلوم ہوتا کہ یہ سب بتلان اور جھوٹ ہے اور سچ پر مبنی نہیں، تو وہ کیوں مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ حیات پولس کے لیے صرف ایک ہی توضیح باقی ہے۔ اس قید خانہ کے لیے جہاں وہ تھا صرف ایک ہی توضیح ہے۔ آپ جو اس بورڈ پر یہ فہرست دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے صرف ایک ہی بیان ہے کہ یہ یسوع مسیح کی پیروی کرتے تھے جو اس کے لیے مارے گئے۔ وہ یہ سچائی جانتے تھے کہ یسوع زندہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو وہ جانتے تھے آپ بھی جان سکتے ہیں۔ بائبل فرماتی ہے کہ ایمان لاؤ کہ خدا نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا تو تم نجات پاؤ گے۔ اگر آپ یسوع پر ایمان لائیں گے، اس پر بھروسہ کریں گے کہ صرف بشر نہیں بلکہ خدا کی طرف سے یسوع انسانی جامہ میں آیا، تو اس کی زندگی، موت اور جی اٹھنے پر ایمان لائیں گے، تو آپ بھی یہ جان جائیں گے اور آپ کا جیون بدل جائے گا، اور آپ یہ ایمان رکھیں گے کہ وہ زندہ ہے۔ تو کیا آپ ابھی میرے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور یسوع کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے دل میں آئے؟ پورے دل اور ایمان سے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کیجئے، دل سے ایمان لاتے ہوئے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ پیارے باپ،
मैं जानता हूं कि मैं गुनहगार हूं और यस्सु पर ईमान लाता हूं। मेरे गुनाह मुआफ फरमा और मुझे वो दिल दे। खुदावन यस्सु, मेरे दिल में आ। मैं ईमान लाता हूं कि तू जिंदा है। मुझे नजात अता फरमा। यस्सु तेरा शुक्र हो। यस्सु मैं तुझसे प्यार करता हूं। यस्सु मैं तेरे पीछे चलूंगा। क्या आपने ये दुआ मेरे साथ मिलकर की? अगर आपने वाकई संजीदगी और पूरे दिल से ये ईमान की दुआ की तो फिर मसीह आपके दिल में आ गया है। अब आप उसकी पैरवी करें। कि आप नीचे खाली जगह पर ये लिखें कि मैंने ये दुआ की, ताकि हमें मालूम हो। हम मसीह में बढ़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो खुदा चाहता है आप वो बन सकें। खुदा आपको बरकत बख्शे। अपनी निगाहें यस्सु पर जमाए रखें। हम वीडियो पैगामात लेकर हर रोज यहाँ होंगे ताकि मसीह में तरक्की करने में आपकी मदद कर सकें।